أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. سورة العلق مکی صورت ہے، 19 آیات اور ایک رکوع اس صورت میں ہے۔ اس صورت کی دوسری آیت میں لفظ علق آیا، اسی مناسبت سے پوری صورت کا نام ہی سورۃ العلق رکھ دیا گیا۔ مضمون پیچھے سے چلا آ رہا ہے، صراط مستقیم کس راستے کو کہا جائے؟ کیا انسان اپنی مرضی سے کسی بھی راستے کو اپنی طرف سے صراط مستقیم کہہ دے تو کیا وہ صراط مستقیم مانا جائے گا؟ فرمایا صراط مستقیم وہ ہوگا جس کو اللہ کہے کہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کی شکل میں ہمیں دی اور اعلان کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اگر کوئی صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے تو اس کتاب کو مشعل راہ بنائے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے تو صراط مستقیم پر ہوگا۔ اور اسی کتاب کی جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، جو پہلی 5 آیات نازل ہوئی اور اسی صورت کی یہ 5 ابتدائی آیات ہیں جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبل نور پر جو غار حرا ہے وہاں پر نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے جب آپ معاشرے کو دیکھ رہے تھے کہ لوگ کس طرح بت پرستی کے اندر مبتلا ہیں، شرک کے اندر مبتلا ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو لوگ مانتے تھے، ان کا دین سمجھتے تھے ہم انہی کے دین پر ہیں، لیکن اس دین کی ساری شکل و صورت بگاڑ کے رکھ دی تھی، بت پرستی اور شرک، اور وہ بھی پھر بیت اللہ کے اندر 360 بت لا کے نصب کر دیے گئے تھے اور انہی کی پوجا کی جاتی۔ البتہ کچھ اکا دکا آدمی ایسے بھی تھے کہ جن کے اندر آج بھی توحید تھی اور وہ شرک سے اور بت پرستی سے بہت زیادہ بیزار تھے۔ ان میں سے زید ابن عمرو ابن نوفل وہ بھی ان لوگوں میں سے جو شرک سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سوچ و بچار میں رہتے تھے کہ آخر اس انسانیت کو کس طرح اس کفر و شرک کی دلدل سے نکالا جائے اور ان کا تعلق کس طرح ان کے خالق و مالک کے ساتھ جوڑا جائے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے دور جا کر اسی جبل نور، اس پہاڑ کی چوٹی پر جاتے، وہاں غار تھی، غار حرا، اس غار میں جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کئی دن تک قیام کرتے۔ کھانے پینے کے لیے جو کچھ میسر ہوتا تھا وہ ساتھ لے جاتے تھے، پانی ستو وغیرہ۔ تو کئی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں اسی غور و فکر کے اندر گزارتے اور وہیں پر اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کرتے۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لائے، ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا، اس کے اوپر یہ آیات لکھی ہوئی ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دی جاتی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جاتا اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقاری، کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، پھر فرمایا پڑھیے۔ آپ نے جواب یہی دیا۔ اسی دفعہ پھر جب آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی یہ پہلی 5 آیات پڑھائی گئی، لیکن چونکہ وحی کا اثر اور بوجھ اتنا زیادہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر کپ کپی طاری ہوئی ہے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی ہے تو جسم پر کپ کپی طاری ہے، واپس گھر لوٹے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا زملونی، مجھے چادر اڑھائیے، اور نے آپ کو چادر اڑھائی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا واقعہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا کہ اس طریقے سے آج میرے ساتھ غار میں واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ فوراً اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر آپ کو گئی، چونکہ اس وقت وہ انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ پہلے وہ بھی کیونکہ مکہ المکرمہ کے اندر رہتے تھے، شرک کے اندر مبتلا تھے، لیکن پھر انہوں نے عیسائیت کو اختیار کیا، اس لیے کہ اس وقت دین حق وہی مانا جاتا تھا۔ انجیل کے بڑے ماہر تھے، ان کے پاس لے کر گئی، لیکن ان کی آنکھوں کی بینائی اس وقت چلی گئی تھی، اور جا کر ان سے کہا کہ ذرا اپنے بھتیجے سے سنو بات کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے بھی وہ ساری باتیں رکھی، تو انہوں نے فوراً کہا ھذا الناموس الذی جاء الی موسیٰ، کہ یہ تو وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ اس وقت اس نے کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کو یہ لوگ یہاں سے نکال دیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ کیا مجھے لوگ یہاں سے نکالیں گے؟ فرمایا ہاں، یہ فرشتہ جس کے پاس بھی آیا ہے، اور جو بات اب آپ نے کہنی ہے اس بات کو سننا کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ آپ کے لوگ آپ کو یہاں سے نکالیں گے، کاش کہ میں زندہ ہوتا تو میں آپ کی اس وقت مدد کرتا۔ خیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر واپس تشریف لائے، پھر بیچ میں کچھ وقفہ ہوا، اس کے بعد پھر وحی کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب حکم آیا کہ آپ میرے پیغام کو آپ میرے بندوں تک پہنچائیے، اس کے بعد پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں جٹ گئے۔ لیکن قرآن کریم کی ابتدائی آیات 5 آیتیں ہیں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، من علق، گوشت کے لوتھڑے سے، یعنی وہی منی کا قطرہ خون میں بدلتا ہے، اور پھر وہی خون گوشت کی بوٹی میں، اور پھر وہی وہاں سے انسان کو ایک ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، پھر اس کی ہڈیاں اور پھر اس کے جسم کو سنوارا جاتا ہے۔ اقرأ، پڑھیے آپ، وربک الاکرم، آپ کا رب بڑے کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو علم سکھایا قلم کے ذریعے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو سکھایا وہ کچھ لم یعلم جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہاں تک سب سے پہلے جو وحی آئی ہے یہ 5 آیات ہیں جن میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کا حکم دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے مکہ المکرمہ کے اندر پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے؟ ضرور تھے، بڑے بڑے شعراء اس وقت موجود تھے جن کی شاعری کا ڈنکا پوری دنیا کے اندر بجا کرتا تھا۔ امرؤ القیس جیسا شاعر جس کی شاعری کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ تعلیم کے اوپر اتنی اہمیت؟ اس لیے کہ کہا گیا کہ وہ ساری تعلیمات وہ ایک ہنر ہے، وہ ایک فن ہے۔ اصل تعلیم تو وہ ہے بسم ربک الذی خلق،
जिस तालीम के अंदर अल्लाह का नाम हो, वो तालीम जो इंसान को उसके मालिक के साथ जोड़े, वो तालीम जो इंसान के सामने उसके खालिक को मालिक का तारुफ पेश करवाए। असल इल्म तो वो है, वरना दुनिया में इंसान के पास अगर कितनी ही तालीम क्यों ना हो, और अगर उसको अपने खालिक को मालिक का तारुफ नहीं है, अगर उसका ताल्लुक उसके खालिक को मालिक के साथ नहीं है, उसका वो इल्म बस एक हुनर से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं रख सकता है। तो इसलिए असल तालीम कहा गया उस तालीम को, असल इल्म उस इल्म को कहा गया कि जिस इल्म के ज़रिए से इंसान को उसके रब की मारिफत हासिल हो जाए, जिस इल्म से इंसान का ताल्लुक उसके खालिक व मालिक के साथ जुड़ जाए। ये इब्तिदाई आयात थी। कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा, फरमाया हरगिज़ नहीं, बिलाशुबा इंसान सरकशी करता है। अब इंसान के पास इल्म का वो नूर आया, इंसान अब इस कुफ्र और शिर्क और जुल्मत के दलदल से निकल जाए, उसका ताल्लुक उसके रब के साथ जुड़ जाए। फरमाया इंसान अभी भी सरकशी के अंदर मुब्तला है, और सबसे पहले जिसने मुखालफत की वो खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाचा अबू जहल है। उसने सबसे पहले आपकी मुखालफत शुरू कर दी, वो सरकशी पे उतर आया। अर्रआहुस्तगना, इंसान अपने आप को बेपरवाह समझता है। इन्ना इला रब्बिका रुजा, बिलाशुबा आपके तरफ ही, आपके रब की तरफ ही लौटना है। करो सरकशी कब तक करनी है? जिस तरह कोई बेटा जब नाफरमानी करता है, कोई गलती करता है, सरकशी पे उतर आता है, बाप की बात मानता नहीं है, तो लड़ाई करके बहस मुबासा करके घर से निकल जाता है। तो बाप क्या कहता है? कोई बात नहीं पुत्र, जा, शाम को वापस तो यहीं आना, जाएगा कहाँ? वही अंदाज यहाँ पर अल्लाह ने इख्तियार किया, फरमाया कि जाओ करो सरकशी। कब तक करनी है? जीना ही कितना तुमने? 40 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल, 1000 साल भी सरकशी करोगे, नाफरमानी करोगे, आखिरकार आना तो मेरे पास ही है ना। इन्ना इला रब्बिका रुजआ, तुम सब ने तो अपने रब की तरफ ही लौट कर आना है। अराइतल्लज़ी यन्हा, क्या ख्याल है तुम्हारा उस शख्स के बारे में, अल्लज़ी यन्हा, जो रोकता है। अबू जहल ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोकने की कोशिश की। मुखालफत सबसे पहले इसी ने की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह के सामने आकर मताफ में नमाज पढ़ा करते थे, क्योंकि उस वक्त तो ये 5 नमाज़ें अभी फ़र्ज हुई नहीं थी। तब सुबह फजर के वक्त 2 रकात अदा करते थे, चाश्त के वक्त की 2 रकात पढ़ते थे, और असर के वक्त 2 रकात अदा करते थे। ये सारी नमाजें सोचो कि नफली थे, फ़र्ज अभी आए नहीं थे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, अबू जहल अपने हवारियों के साथ बैठा हुआ था। कहा कि अब देखना, आइंदा के लिए मैं इनको यहाँ नमाज नहीं पढ़ने दूंगा। और जाकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा भी कि आइंदा यहाँ पर नमाज पढ़ने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी गर्दन कुचल दूंगा, नाउज़ुबिल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम मुझे यहाँ नमाज पढ़ने से रोक नहीं सकते हो। इसने कहा मैं रोक के दिखाऊंगा, और इसके तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। जब दोबारा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए हाजिर हुए, तो अबू जहल के जो हवारी थे, क्योंकि इसको अबुल हकम कहा जाता था, ये चीफ जस्टिस माना जाता था उस वक्त, इसकी चलती थी मक्का में। तो इसने जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत के बारे में सुना, इसको लगा कि मेरी कुर्सी अब खिसक जाएगी, अब मेरी चौधराहट नहीं चलने वाली। इसलिए सबसे पहले इसी को फिक्र लायक हो गई कि किस तरह इनके इस दीन को रोका जाए ताकि मेरी कुर्सी बची रहे। और हर आदमी आज कुर्सी के पीछे सारी लड़ाई लगी हुई है, ये जुल्म और सितम, ये सब कुछ तो कुर्सी के चक्कर में। तो अबू जहल ने भी यही सोचा। तो अब चूंकि बड़ा चालाक भी होता था, कभी भी किसी मसले में आगे नहीं बढ़ता था, हमेशा दूसरों को ही आगे करता था। अब जब उसके जो हवारी थे, जो लोग थे, उन्होंने कहा कि तू तो कहता था कि मैं इसको नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, ये तो फिर आगे नमाज पढ़ने लगे, अब जाके रोक के दिखा। उसने पहले एक को दूसरे को कहा, कोई नहीं गया। सब ने कहा कि आज आपको ही जाना पड़ेगा। आप ही ने कहा कि मैं नमाज नहीं पढ़ने दूंगा। अबू जहल आगे बढ़ा। रिवायात के अंदर आता है कि इसने एक पत्थर उठाया और इसका इरादा था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुचल दो। जब आगे बढ़ा तो फौरन फिर पीछे हटा। लोगों ने कहा, भाई क्या हुआ, तूने रोका क्यों नहीं जाकर?
اس نے اس وقت قسم کھا کے کہا کہ میں جو ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھا تھا، فرمایا بیچ میں ایک آگ کی بڑی کھائی مجھے نظر آئی جس کے اندر اونٹ دکھائی دے رہے تھے، اور وہ آگ اتنی زیادہ تھی اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھتا مجھے لگتا ہے کہ وہ آگ مجھے جلا کر راکھ کر دیتی یا اونٹ مجھے چیر پھاڑ کر دیتے، اور فوراً وہاں سے پیچھے ہٹا۔ اسی کو بیان کیا، کیا خیال ہے تمہارا الذی ینہا، اس شخص کے بارے میں جو منع کرتا ہے، جو روکتا ہے، عبدن اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، ارأیت، کیا خیال ہے تیرا، ان کان علی الہدی، اگر ہوں وہ ہدایت پر، یہ جو نماز پڑھ رہا اگر وہ صحیح راستے پہ ہے، او امر بالتقوی، یا وہ حکم دے رہا تقوی کا، ارأیت ان کذب وتولا، کیا خیال ہے تمہارا اگر وہ جھٹلا رہا، یعنی وہ روکنے والا آدمی اگر جھوٹا ہے اور وہ حق کو جھٹلا رہا ہے، وتولا، اور منہ موڑ رہا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے معلوم نہیں، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ آیت اتنی اہم ہے کہ اگر انسان اس آیت کا استحضار کرے گا، جہاں بھی کہیں ہو فوراً دل میں تصور لائے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اول تو پھر وہ گناہ کرے گا ہی نہیں، اور اگر بمقتضائے بشریت اس سے کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو فوراً انسان اس کے اوپر توبہ کرے گا۔ کلا لئن لم ینتہی، ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، اللہ کہہ رہا ہم ضرور بھی ضرور اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ جھوٹی پیشانی جو خطا کار بھی ہے، اور کہتا کیا تھا میرے پاس تو اتنے لوگ ہیں، ان کے پاس ہوتا ہی کون ہے، وہی کمزور قسم کے لوگ، بلال اور عمار اور یاسر جیسے لوگ، میری مجلس میں فلاں فلاں ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ذرا بلا کے دکھا اب اپنے مجلس والوں کو، کہاں گئے تیرے مجلس والے، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، چاہیے کہ بلائے وہ اپنی محفل والوں کو، مجلس والوں کو، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے اور وہ تجھے گھسیٹیں گے، پھر تب پتہ چلے گا۔ اور پھر گھسیٹا گیا بدر کے میدان میں، اللہ نے جب ابو جہل کو رسوا کیا اور جب اس کی گردن کاٹی گئی، بال لمبے لمبے تھے، پھر اس کو وہاں اس کی گردن کو گھسیٹ کے لایا گیا، جیسے قرآن نے کہا تھا کہ ہم لنصفعا بالناصیہ، اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے۔ جب وہ باز نہیں آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتا رہا، گستاخی کرتا رہا، آپ کو تکلیف دیتا رہا، اور بدر میں بھی جس وقت اس کو قتل کیا گیا، جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اس کا حال معلوم کرنے کے لیے کہ کس حال میں ہے وہ، ابھی اس کی جان نکل رہی تھی، ابھی جو ہے بات کر رہا تھا، جب اس نے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ کیا بنا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے آج ہمیں فتح دی، تمہیں شکست ملی، تم ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گئے۔ اس وقت اس نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، جنگ ہے، کبھی کوئی ہارتا ہے کبھی کوئی جیتتا ہے۔ جب گردن کاٹنے لگے تو کہا کہ تھوڑا نیچے سے کاٹنا تاکہ گردن میری اونچی معلوم ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ کسی بڑے آدمی کو مارا، کسی بڑے آدمی کی گردن ہے۔ اور اس وقت اتنا بڑا بدبخت ہے، کہنے لگا کہ جا کر محمد سے کہنا کہ جتنی نفرت مجھے پہلے تم سے تھی اس سے کئی زیادہ نفرت اس وقت بھی ہے۔ حالانکہ فرعون جیسا ظالم جس نے ہزاروں نے لاکھوں بچے قتل کیے، اتنا بڑا ظالم تھا، جب اس کو بھی جب موت نظر آئی تھی، جب سمندر میں ایک جھونکا اس کو لگا، اس نے بھی اس وقت کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ لیکن یہ اتنا بڑا بدبخت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی، آپ نے فرمائی اس امت کا فرعون ہے، ابو جہل کے لیے آپ نے کہا تھا یہ اس امت کا فرعون ہے، لیکن اللہ نے پھر ذلیل و رسوا کیا بدر کے میدان میں، پھر اسی طرح جس طرح قرآن نے کہا تھا کہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہم اس کو گھسیٹیں گے، پھر گھسیٹا گیا بدر کے میدان میں۔ کلا لا تطیعوا، ہرگز نہیں آپ اس کی اطاعت نہ کیجئے، اس کی بات کو نہ مانیے، آپ نماز پڑھیے، اس کے کہنے سے آپ نے نماز پڑھنی چھوڑنا نہیں، آپ پڑھتے رہیے، واسجد، آپ سجدہ کیجئے، واقترب، اور آپ اپنے رب کا قرب حاصل کیجئے۔ دیکھ جب انسان سجدے میں جاتا ہے، سجدے کی یہ حالت انسان کو اس کے رب کے
اتنا ہی زیادہ قریب کر دیتی ہے جتنے انسان کے اندر عاجزی آتی ہے. جتنا انسان جھکتا ہے اپنے خالق و مالک کے سامنے اتنا ہی انسان اس رب کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.